بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فارغ الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. گزشتہ درس میں سورۃ الانعام کا 12واں رکوع شروع ہوا تھا. آج کی اس درس کے اندر رکوع نمبر 12 اور 13 سے متعلق گفتگو ہے اور وہی سورۃ الانعام کے 5 موضوعات توحید، رسالت، آخرت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی، انہی 5 موضوعات کے اوپر دوبارہ سے گفتگو ہو رہی ہے. اور اللہ رب العزت نے یہاں پر توحید کو مزید انوکھے دلائل سے ذکر فرمایا. یعنی اس سے پہلے بھی 3 سے 4 مرتبہ توحید کو اللہ رب العزت نے مختلف دلائل سے ذکر فرمایا تھا. یہاں پر بھی توحید کا ذکر ہے مگر توحید کا ذکر ایک اور انداز کے اندر ہے. گزشتہ درس کے اندر کچھ آیات کا ترجمہ کیا گیا تھا، وہیں سے ہی جہاں سے توحید کے دلائل شروع ہو رہے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. ہر سلیم الفطرت انسان کہ جس کی بڑھوتری، جس کی پیدائش فطرت سلیمہ پر ہوئی ہے، وہ ان تمام چیزوں پہ غور کرے گا تو ایک ہی نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ ساری کی ساری کاریگری، یہ سارے کا سارے کام کرنے والی ذات ایک اکیلے تنہا اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. جب اللہ کے سوا کوئی دوسرا یہ سارے کام نہیں کر سکتا تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود بھی نہیں. لہٰذا فرمایا
ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ رب العزت دانے کو اور گھٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ ایک دانہ، ایک بیج جو زمین میں کسان بوتا ہے، یا ایک گھٹلی جو زمین میں دبائی جاتی ہے، اس سے ایک درخت یا ایک فصل کا نکلنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کیسے وہ ایک نرم سا پودا، ایک چھوٹا سا بیج جس کی حیثیت کوئی خاص نہیں ہے، وہ زمین کو پھاڑتا ہوا اس میں سے نکل کے ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت ہی کی کاریگری ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ رب العزت دانے کو اور گھٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، مردوں میں سے، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور بے جان سے جاندار کو نکال دیا کرتا ہے۔ بے جان چیز نطفہ تھی، اس سے انسان کو پیدا کر دیا، اور نطفہ ایک بے جان چیز تھی، اس سے ایک جاندار انسان کو پیدا کر دیا، اور ایک جاندار چیز انسان، اس سے ایک بے جان چیز نطفے کو پیدا فرما دیا۔ ذالکم اللہ، یہ تمہارا پروردگار ہے۔ فأنا تؤفکون، پس تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو اس پروردگار کو چھوڑ کر۔ اور اللہ رب العزت کی کاریگری کیا ہے؟ فالق الاصباح، صبح کو نمودار کرنے والا۔ رات کی چادر تنی ہوئی تھی، اس چادر میں سے صبح کی بو کو پھاڑنے والی ذات فقط اللہ رب العزت کی ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اللہ ہی نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، آرام کا ذریعہ بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند اپنی رفتار کے اندر ہیں۔ سورج کی اور چاند کی ایک رفتار ہے جو کہ مقرر کردہ ہے، اس رفتار میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج اور چاند کی رفتار کا مقرر کرنا ایک ایسی ذات کی جانب سے ہے جو غالب ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ ہی کی وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا فرمایا، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے سے راستوں کی رہنمائی حاصل کر سکو۔ فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی اندھیروں کے اندر۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے کہ جو ان کے ذریعے سے چیزوں کو جان سکے اور اس کے ذریعے سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ اور اللہ کی ذات کون سی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، یعنی ایک، تم تمام کے تمام انسانوں کا باپ ایک ہی شخص ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ اس ایک انسان سے اللہ نے مختلف انسانوں کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پس تمہارے لیے ایک زیادہ لمبا ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ، اور ایک تھوڑا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تھوڑا ٹھہرنے کی جگہ باپ کی صلب ہے، جس کو سیمینل ویسائیکل کہا جاتا ہے، جس کو باپ کی صلب بھی کہا جاتا ہے۔ اور لمبا عرصہ ٹھہرنے کی جگہ وہ ماں کا رحم ہے، جس کو یوٹرس کہا جاتا ہے۔ ان دو جگہوں پہ انسان کی پیدائش سے پہلے ٹھہرنے کی جگہ ہے کہ پہلے ایک نطفہ ہے، وہ نطفہ ماں کے رحم میں آئے گا اور وہاں سے پھر بچے کی پیدائش ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جس نے اس نطفے کو، انسان کو پہلے ٹھہرایا ایک تھوڑے ٹھہرنے کی جگہ باپ کے صلب کے اندر، اور پھر وہاں سے اس کو منتقل فرمایا ماں کے رحم میں، جہاں کچھ لمبا عرصہ رہا، اور اس کے بعد اس انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ کام دنیا کی کوئی دوسری طاقت نہیں کر سکتی۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ لقوم، اس قوم کے لیے، یفقہون، جو سمجھ بوجھ رکھتی ہو، جو اس بات کی صلاحیت رکھتی ہو کہ صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي، اللہ ہی کی وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی کو، بارش کو برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات کو، ہر قسم کی کھیتیوں کو اگایا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، بس ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ایک سبز ٹہنی کو نکالا۔ نخرج منہ حبا متراکبا، ہم نکالتے ہیں اس سبز ٹہنی سے حبا متراکبا،
لپٹے ہوئے مختلف خوشے، یعنی ایک ہی پھل کے مختلف خوشے ایک ہی سبز ٹہنی کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور بالخصوص اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کھجور کے درخت کا، وَمِنَ النَّخْلِ، اور بالخصوص کھجور کا درخت، مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، جس کے خوشے جھکے ہوئے وزندار ہوتے ہیں، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اسی طریقے سے اللہ نے تمہارے لیے انگوروں کے باغات کو بنایا، والزیتون، اور زیتون کے باغات کو، والرمان، اور انار کے باغات کو پیدا فرمایا، مشتبہم وغیر متشابہ، ان کے پھل ملتے جلتے بھی ہیں بعض، اور بعض ایک دوسرے سے بالکل الگ بھی ہیں، یعنی ایک ہی پھل ہے لیکن اس پھل کے مختلف قسمیں ہیں اور ہر قسم کا ذائقہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ انظروا الی ثمری، غور کرو دیکھو اس پھل کو، اذا اثمر، کہ جب یہ پھل اگتا ہے، وینعی، اور جب یہ پھل پک جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں کتنی مختلف حیثیتیں ہیں۔ جب پھل اگا ہے لیکن کچا ہے تو تمہیں اس سے نفرت ہوتی ہے، کوئی اس کو کھانے کو پسند نہیں کرتا، کوئی اس کو کاٹ کر کھانے کی کوشش نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر کسی پھل کو توڑ لیا جائے پکا ہوا سمجھ کے اور انسان اس کو کاٹے اور اندر سے کچا نکلے تو کھانے کے قابل نہیں کہلاتا، اس کو پھینک دیا کرتا ہے۔ تو ایک چیز جو تو تمہارے لیے قابل انتفاع تھی نہیں، تمہارے لیے فائدے کا ذریعہ تھا ہی نہیں، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تھوڑے سے عرصے کے اندر اس میں ایسا ذائقہ پیدا کر دیا کہ کچھ عرصے کے بعد جب پک جائے تو تمہارے لیے اس میں خوب مٹھاس موجود ہوتی ہے، تم اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہوتے ہو۔ ان فی ذالکم لآیات، ان تمام چیزوں کے اندر یہ جو تمام کی تمام کارگیری اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، اس کاریگری کے اندر لآیات، تمہارے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اللہ پر ایمان رکھنا چاہتی ہے اور اللہ کی توحید کے دلائل ڈھونڈنا چاہتی ہے، ایسی قوم کے لیے ان تمام آیات کے اندر بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ یہ سارا ترجمہ گزشتہ درس میں گزرا تھا۔ اللہ رب العزت یہ ساری بات بیان کر کے آگے ذکر فرماتے ہیں کہ جس ذات کی اتنے انعامات تمہارے اوپر ہیں، جس ذات کی صلاحیت اور جس ذات کی کاریگری اتنی زیادہ ہے، اس ذات کے ساتھ تم نے ان چیزوں کو شریک کر دیا کہ جن چیزوں کے اندر ان میں سے کسی ایک کام کے کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بے انصافی کیا ہو سکتی ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، ان مشرکین نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ان شیاطین کو، وَخَلَقَهُمْ، جن کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا۔ تم نے اللہ کے ساتھ اللہ ہی کی مخلوق کو شریک کر دیا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جس کو اللہ نے پیدا نہ کیا ہوتا تو پھر بھی شراکت داری شاید کچھ سمجھ میں آتی۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کیا ہے کہ جن کو خود پروردگار عالم نے پیدا فرمایا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر سمجھے ہوئے، بغیر سند کے، بغیر دلیل کے تم نے ان کو گڑھ لیا ہے، کچھ کو بیٹا اللہ کا، کچھ کو اللہ کی بیٹیاں۔ جیسے مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہود کہا کرتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو تم نے تو اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیوں کو بغیر کسی سند کے گڑھ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سبحانہ وتعالی عما یصفون، جو باتیں یہ گڑھ رہے ہیں اللہ کی ذات ان تمام سے پاک صاف ہے، اور اللہ کی ذات ان تمام الزامات سے نہایت بلند ہے۔ اللہ کو کسی کی شراکت داری نہ تو پسند ہے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کی شراکت داری سجتی ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ کی ذات کون ہے؟ آسمان و زمین کا موجد ہے، پہلی بار پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع کہتے ہیں ایسی ذات کو جس نے کسی چیز کو سب سے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، موجد ہو، انوینٹر ہو، بغیر نمونے کے پیدا کرنا۔ کہ کسی چیز کا نمونہ بن جائے تو نمونہ بن جانے کے بعد اس چیز کو دوبارہ بنانا انتہائی آسان ہوتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کا نمونہ موجود نہ ہو، سیمپل موجود نہ ہو، اس کو بغیر سیمپل کے بنانا یہ تو بہت مشکل کام ہوتا ہے دنیا والوں کے لیے۔ لیکن پروردگار عالم کی کاریگری یہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ سارا کا سارا نظام بنایا بغیر کسی نمونے کے۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا موجد ہے۔
انا یکون لہ ولد. اب اللہ رب العزت ان کا جواب دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے. اولاد تو اس کی ہوتی ہے جس کی ظاہراً کوئی بیوی موجود ہو. میاں بیوی کا تعلق ہوگا تو اولاد کا حصول ہوگا. تو تم کہتے ہو کہ اللہ کے لیے بیٹے ہیں یا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں, اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہو. اولاد تو اس کی ہوتی ہے جس کی بیوی موجود ہو, اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں. انا یکون لہ ولد, اللہ کے لیے اولاد کہاں سے آئے گی؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ, جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. تم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے, تم اللہ کے ساتھ کسی کو صاحب مقرر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جتنی چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کرتے ہو یا کرو گے, ان تمام چیزوں کا خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہی تمام کی تمام چیزوں کو خوب اچھے طریقے سے جاننے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, یہ تمہارا پالنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے. لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں. یعنی جب تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ یہ تمام کی تمام چیزیں, آسمان و زمین کا نظام, بارشوں کا نظام, انسان کی پیدائش کا نظام, انسان کے لیے جو مختلف اناج اور مختلف فصلیں ہیں ان کا تمام کا تمام نظام اللہ رب العزت ہی کی ذات بنانے والی ہے, تو تمہارا پالنے والا تو اللہ ہوا. جب تمہارے پالنے والا ایک اکیلا اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے, جب اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, تو عبادت میں کیسے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتے ہو؟ جب پالنے والا ایک ہے تو عبادت کرنے والا بھی, عبادت کے لائق بھی ایک ہی ذات ہونی چاہیے. تم سب کے سب اسی کی عبادت کرو. خالق کل شیء, ہر چیز کا بنانے والا ہے. فاعبدوا, لہذا اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے. پہلے یہ بات فرما دی کہ وہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے, یہاں پہ فرما دیا کہ ہر چیز کا کارساز ایک اکیلا اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو جو ذات خالق بھی ہے, جو ذات علیم بھی ہے, خالق یعنی بنانے والی ہے, جو ذات علیم ہے خوب جاننے والی بھی ہے, اور جو ذات کارساز بھی ہے, جو خالق بھی ہو, علیم بھی ہو, کارساز بھی ہو, تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کی صفت یہ ہے لا تدرکہ الابصار, آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی, انسان ہو, جانور ہو, پرندے ہوں, حشرات الارض ہوں, جنات ہوں, جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ان کی تمام آنکھوں کو ملا لیا جائے تو تمام آنکھیں مل کر بھی اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. لا تدرکہ الابصار, تمام آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, اور وہ تمام کی تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ, یہاں سے کئی مسائل نکلتے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے. سب سے پہلا مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی اپنی آنکھ سے احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کی ذات کا نہ تو کوئی احاطہ کر سکتا ہے اپنی آنکھ سے, نہ حتیٰ کہ اپنی عقل سے احاطہ کر سکتا ہے, نہ اپنے وہم سے اللہ کی ذات کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے. یہ صفت اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے رکھی ہے. یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ورنہ ہم اگر دیکھیں تو دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے چیز کو دیکھ لیں, ایک چونٹی کی آنکھ دیکھ لیں, ایک چھوٹا سا جانور لے لیں, چھوٹا سا حشرات الارض میں سے کوئی چیز لے لیں, اور اللہ نے اس کی آنکھ میں بھی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بڑی سے بڑے پلانٹ کو, بڑے سے بڑے گلوب کو, بڑی سے بڑی چیز کا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ انسان ہے, انسان کی قد کاٹ بہت چھوٹا سا ہے اس دنیا کے مقابلے میں, اور اس دنیا سے کئی سو گنا بڑی تعداد, کئی سو گنا بڑا سائز ہے سورج کا, اس دنیا سے کئی سو گنا بڑا ہے, مگر اس کے باوجود انسان کی آنکھ سورج کو دیکھ سکتی ہے. تو ان چیز جتنی بھی چھوٹی ہو اپنے سے کئی گنا, کئی سو, کئی ہزار, کئی خرب گنا بڑی چیز کا بھی احاطہ کر لیتی ہے اور دیکھ لیتی ہے.
تو یہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ان سب کو دیکھنا اس آنکھ سے ممکن ہے، فقط ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کا احاطہ کرنا، جس کو اس آنکھ سے اس کی ذات کا احاطہ کر لیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ نہ انسان کر سکتا ہے، نہ جنات کر سکتے ہیں، نہ جانور کر سکتے ہیں، نہ چرند کر سکتے ہیں، نہ پرند کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو سمجھ لو جس ذات کا تم احاطہ نہیں کر سکتے تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ تو پہلی بات تو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی ذات کا کوئی عقل، کوئی وہم، کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات تمام کی تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی ذات تمام مخلوقات کو دیکھنے کے اوپر قادر ہے اور دیکھ رہی ہے۔ اس کی صفات غیر محدود ہیں، اللہ کی صفات غیر محدود ہیں، اور انسان کی جو عقل ہے وہ محدود ہے۔ اللہ کی صفات غیر محدود ہیں، لا محدود ہیں، انفائنائٹ ہیں، اور انسان کی جو عقل ہے وہ فائنائٹ ہے، محدود ہے۔ لہٰذا ایک محدود عقل کے اندر ایک غیر محدود ذات کا کیسے احاطہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ کی ذات کا احاطہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کہا تو دل میں آتا ہے سمجھ نہیں آتا، تو دل میں آتا ہے سمجھ نہیں آتا، پس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کی پہچان یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات انسان کے دل میں تو سما سکتی ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں نہ میں آسمان میں سما سکتا ہوں، نہ زمین میں سما سکتا ہوں، ہاں ایک بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی ذات کا مقام انسان کا دل ہے۔ انسان دل میں اللہ کی محبت کو جاری رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا اس ذات کو اگر عقل سے سمجھنا چاہیں تو انسان کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا دور بنا بارگاہ اس جز ازیں پہ نبردہ اند کے ہست، کہ اے انسان ذات و صفات کے سمندر میں بڑے بڑے پیراک جنہوں نے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی، بڑے بڑے عارفان اس سے زیادہ نہیں جان سکے کہ وہ ذات ہے، لیکن وہ کیسا ہے، اس ذات کی خد و خال، اس ذات کی صفات کیا ہیں، اس سے متعلق مزید گفتگو ان کو بھی نہیں پتہ چل سکی۔ لہٰذا لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہاں وہو یدرک الابصار، اللہ تمام کے تمام انسانوں کا، تمام جانوروں کا، تمام کی تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دیدار اس دنیا کے اندر انسان کے لیے ممکن نہیں، اور اس کی ایک واضح دلیل موسیٰ علیہ السلام کا مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے ذکر کیا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الی، تو اللہ نے واضح جواب دے دیا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب مزید مطالبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے اوپر تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کی ذات کا احاطہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا دیدار کر سکتا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی ذات کا دیدار کسی کو بھی ممکن نہیں۔ چوتھا مسئلہ، آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار ہر مومن کو نصیب ہوگا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ساری نعمتیں جب مل جائیں گی اس کے بعد جنتیوں سے سوال ہوگا، ہاں بھائی کوئی نعمت رہ گئی ہے تو بتاؤ۔ جنتی کہیں گے اے اللہ سب کچھ تو مل گیا، اب کون سی ایسی نعمت ہے جس کا ہم آپ سے مطالبہ کریں؟ اس وقت پہ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندو میں نے تم سے ایک چیز کا وعدہ کیا تھا جو نعمت ابھی تمہیں نہیں ملی، اور وہ نعمت میرا دیدار ہے۔ لہٰذا اس دن اللہ رب العزت تمام جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ دیدار کس کو نصیب ہوگا، کون ہے جس کو وہ دیدار نصیب ہوگا؟ علماء نے لکھا کہ جو اپنی آنکھوں کی اس دنیا کے اندر حفاظت کرے گا، جو دنیا کے اندر اس آنکھ کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا، کل قیامت کے دن اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آنکھ کو استعمال نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اس کو ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں نصیب ہو سکتا۔ گویا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو تو اللہ نے اس کی قیمت لگائی ہے۔
کہ بھائی اگر تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے تو اس کی پرائس یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کے بدلے کل قیامت کے دن میں تمہیں اپنا دیدار نصیب فرماؤں گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کا جو دیدار ہوگا وہ دیدار کی کیفیت کیا ہوگی، کتنا ویژن کلیئر ہوگا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیدار تو ہر اس مومن کو ہوگا جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، ہاں ہر بندے کے دیدار میں فرق ہوگا، اور وہ فرق کس اعتبار سے ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز میں جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی ہی زیادہ بہترین انداز سے اس کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اور جتنا نماز کے اندر اس کے خیالات دنیا کے ہوں گے اتنے ہی زیادہ اس کو اللہ کے دیدار میں پردے درمیان میں حائل ہوں گے۔ اور اس کی ایک آسان سی سمجھنے کی مثال یہ ہے، ایک بندے کو اگر چشمہ لگا ہو، اب اگر اس بندے کا چشمہ اتار دیا جائے تو یہ چشمہ اتار دینے کے بعد اب جو دیدار نصیب ہو رہا ہے، اب جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے اندر ویژن کلیئر نہیں ہے، اور یہ ویژن کا کلیئر نہ ہونا یہ بات خود نظر آ رہی ہے کہ اگرچہ دیدار تو ہو رہا ہے، چیز تو نظر آ رہی ہے، لیکن اس چیز کو اتنے صاف طور پہ انسان نہیں دیکھ سکتا۔ بے عین ہی یہی بات ہے اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے عین ہی اسی طریقے کی بات ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن وہ دیدار اسی اعتبار سے ہوگا جتنا انسان نے دنیا کے اندر اللہ اپنی نماز کے اوپر محنت کی ہوگی۔ لہٰذا نماز کے باطن کے اوپر محنت کرنا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، انسان اللہ رب العزت کی ذات کا احاطہ انسان کی آنکھیں نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، ہاں اللہ رب العزت کی ذات انسان کا تمام کے تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پانچواں مسئلہ یہاں سے ایک اور پانچواں مسئلہ یہاں پہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا تھا؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کا دیدار کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بات تو پہلے گزر چکی کہ دنیا میں انسان کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہو سکتا، تو اس کا جواب علماء نے لکھا کہ جو اللہ رب العزت کے دیدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا وہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پر آسمان دنیا پہ تشریف لے گئے تھے، وہاں سے سدرۃ المنتہا، اور وہاں پر اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے جب سوال کیا ہل رأیت ربک، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے پروردگار کو دیکھا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا رأیت نورا، ہاں میں نے اپنے پروردگار کے نور کا مشاہدہ کیا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیدار نصیب ہوا تھا۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ کئی مرتبہ اشکال ذہن میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں من حدثک ان محمدا رأى ربہ فقد کذب، جو شخص یہ بات تم سے کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا تو سمجھ لو کہ اس بندے نے جھوٹ بولا۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں نے اللہ کا دیدار کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جس کسی شخص نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تو سمجھ لو کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہے دیدار اس طور پہ کرنا کہ اللہ کی ذات کا احاطہ کر لے بندہ، یہ ناممکن ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا دیدار ہو اس اعتبار سے کہ اس میں احاطہ نہ ہو۔ اس کو آسان سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ یہاں درس قرآن میں تشریف لائیں جامع مسجد ناز آباد نمبر 5 میں، اب یہاں سے آپ جائیں اور جا کر اگر کسی کو بتائیں کہ جی تھوڑی دیر پہلے میں جامع مسجد ناز آباد نمبر 5 کے اندر موجود تھا، وہ کہے اچھا آپ واقعی وہاں پہ موجود تھے، آپ گئے تھے، آپ نے مسجد دیکھی ہے؟ ہاں بھائی دیکھی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ مسجد کی کتنی کھڑکیاں ہیں؟ پتہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ آپ اس مسجد میں گئے تھے تو اس مسجد میں پلر کتنے ہیں؟ پتہ نہیں۔ آج کتنی صف میں نمازی موجود تھے؟ یہ بھی نہیں پتہ۔ اور اس کا مطلب ہے تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں بھائی میں گیا تھا وہاں پر۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف بندہ کہہ رہا ہے کہ میں جامع مسجد میں موجود تھا اس وقت پہ، اور دوسرا بندہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب کہا کہ میں گیا تھا، اس سے مراد کہ میں وہاں گیا تھا، میں نے وہاں اس مسجد کو دیکھا ہے،
دیدار کیا ہے، لیکن ایسا دیدار کہ جس میں پوری مسجد کی ایک ایک چیز کا میں نے احاطہ کر لیا ہو، ایسا نہ تھا۔ یہی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کا ایسا دیدار کیا کہ تمام کی تمام اس ذات کا احاطہ کر لیا، یہ دنیا میں کیا آخرت میں بھی کسی شخص کے لیے ممکن نہیں، اللہ کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی ذات کا دیدار کیا، اس سے مراد مطلقاً دیدار ہے کہ ہاں اللہ کی ذات کو دیکھا تھا، احاطہ نہ اللہ کی ذات کا نبی علیہ السلام نے کیا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی دوسری مخلوق کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 مسائل ہیں جو اس آیت سے نکلتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار، کوئی بھی آنکھ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اللہ کی ذات تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہو اللطیف الخبیر، بڑا باریک بین ہے، بڑی باخبر ذات ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے بصیرت کی چیز یعنی قرآن کریم آ چکا ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، جس کسی شخص نے اس کے ذریعے سے بصیرت کو حاصل کیا یعنی نصیحت حاصل کی، اس کی باتوں پر عمل کیا، اس باتوں نے اس کی آنکھوں کو کھول دیا، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ خود اسی شخص کو ہوگا۔ ومن عمی، اور جو کوئی اس نصیحت نامے کے آ جانے کے بعد بھی اندھا رہا تو اس کا نقصان خود اسی شخص کو ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ ان تمام لوگوں کے اوپر نگران بنا کے نہیں بھیجا، لہٰذا آپ بتا دیں ان کو، ما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں کہ میں تمہیں زبردستی دین کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں، بلکہ میرا کام تو فقط دین کی بات تم تک پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک توحید کی تمام باتوں کو ذکر کر دیا، توحید کے متعلق گفتگو کے بعد پھر رسالت کی طرف موضوع کو پھیرا اور ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طریقے سے ہم اپنی نشانیوں کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک طریقے سے، کبھی دوسرے طریقے سے، کبھی تیسرے طریقے سے، یہ تمام طریقوں سے ہم اپنی نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا مقصد کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جو آیتیں اور جو نشانیاں ہم نے آپ کو بیان کی اس قرآن کریم میں، تاکہ آپ ان نشانیوں کو امت تک پہنچا سکیں، پہلا مقصد یہ ہے۔ جب آپ امت تک پہنچائیں گے تو تبلیغ کرنے کا جو فائدہ اور ثواب ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں پہنچتا رہے گا۔ تو ان آیات کے ذریعے سے مختلف پہلوؤں سے ایک ہی بات کو سمجھانے کے پیچھے پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے تبلیغ کریں، دین کی بات کو پہنچائیں، اور جب آپ دین کی بات کو پہنچائیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جاری و ساری رہے گا۔ دوسرا مقصد وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ یہ لوگ جو نافرمان ہیں اور ضد کے اندر لگے ہیں ان کو اور موقع ملے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا۔ چنانچہ یہ آپ کو کہیں گے یقولوا درست، یہ آپ کو کہیں گے کہ تم نے کہیں سے پڑھ لی ہیں یہ باتیں، کہا کرتے تھے پہلے، یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو گڑھ لیا ہے۔ جب یہ بات پتہ چلی کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، نہ نبی علیہ السلام نے کسی سے لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، تو پھر کہا کرتے تھے نہیں خود نہیں لکھتا بلکہ کسی کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے سیکھ کے آتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے۔ یہی بات یہاں قرآن کریم نے کہی وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، ہم نے ان نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا تاکہ ان کفار کو مزید موقع ملے، ان پہ حجت تام ہوتی رہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب ان کو پکڑیں گے تو پکڑنے کے لیے بہت سارے شواہد موجود ہوں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ یہ لوگ کہہ سکیں کہ آپ نے درستہ، کہ تم نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تیسرا مقصد کہ ہم ان تمام آیتوں کو مختلف پہلوؤں سے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے جو قوم ہدایت کو حاصل کرنا چاہتی ہے، باتوں کو جاننا چاہتی ہے، وہ قوم ان تمام باتوں کو جان لے۔ لہٰذا یہ 3 مقاصد ہیں، ایک مقصد تبلیغ کے ذریعے آپ کو ثواب پہنچانا، دوسرا مقصد آپ کی امت تک باتیں پہنچیں گی اور وہ اس کے ذریعے سے مزید باتوں کو جان لیں گے، اور تیسرا مقصد جو اپنی ضد کے اندر لگے ہیں ان کو اپنی ضد کے اندر مزید گہرائی کے اندر لے کے جانا تاکہ اللہ کی جانب سے ان کے اوپر سزا مقرر ہو سکے۔ لہٰذا آپ ان کی فکر نہ کریں بلکہ
اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو وحی آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ پر کی گئی آپ اس کی پیروی کریں، اور اس کی پیروی ایسے کہ خود بھی اس پہ عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو عمل کرنے کے لیے اس کی طرف راغب کریں، اس کی تبلیغ کرتے رہیں۔ اور اس تبلیغ کے اندر سب سے اہم بات جو آپ نے ان کو کرنی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ توحید بنیاد ہے اسلام کی، لہٰذا توحید کی دلائل کے اوپر گفتگو کرتے رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ شرک کرنے والے جو مشرک لوگ ہیں ان سے اعراض کیجئے، ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیجئے۔ اس لیے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو ان میں سے کوئی شرک نہیں کر سکتا تھا، اللہ زبردستی سب کو مسلمان کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے صحیح اور غلط کی تمام باتوں کو انسان کے سامنے کھول دیا اور اس کو ایک اختیار دے دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم حق کو اختیار کرو گے ہم حق کی راہیں تمہارے لیے کھول دیں گے، اور اگر تم باطل کی راستے کو اپناؤ گے تو ہم اس کے راستے بھی تمہارے لیے کھول دیں گے۔ کسی بندے پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی کہ تم زبردستی اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ کام انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ اگر تم دین کو اختیار کرنا چاہتے ہو فائدہ تمہارا ہے، اور اگر تم دین کو اختیار نہیں کرو گے تو نقصان بھی تمہارا ہے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی ہم نے آپ کو ان کے اوپر مقرر کیا ہے، نہ آپ ان کے اوپر اس بات کے لیے مقرر کر دیں اللہ کی جانب سے کہ آپ ان کو زبردستی دین کی طرف راغب کریں، اور نہیں آپ کے ذمے یہ ہے کہ اگر یہ دین کی بات نہیں مان رہے تو آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ ان پہ عذاب لے آئیں، بلکہ عذاب اور سزا کا فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے، ہدایت کا فیصلہ بھی اللہ کی ذات نے کرنا ہے، آپ کا کام تو صرف ان کو باتیں پہنچانا ہے۔ لہٰذا آگے اللہ رب العزت اس کے بعد یہ بات فرماتے ہیں کہ ایک تبلیغ کا اہم اصول بیان کر دیا، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ دین کی طرف بلاتے ہوئے تمہارے دل کے اندر جذبہ ایسا پیدا ہو جائے اور دین کے جذبے کے اندر آ کر جذبات کی روح میں ایسے بہک جاؤ کہ تم معبودان باطلہ کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دو، ان تمام بتوں کو، ان تمام معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دو۔ ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ جب تم ان کو برا بھلا کہنا شروع کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہارے معبود اللہ رب العزت کو برا بھلا کہیں گے، تو یہ تو بہت بری بات ہوگی، لہٰذا تم ایسا کام نہ کرنا۔ انسان کو سمجھا دیا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے، صحیح اور غلط کو الگ الگ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کسی چیز کی برائی بیان کی جائے تو یہ کام جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے پاس خدائی اختیارات ہیں، لات کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں، منات کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں، کسی بت کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں، عزیر علیہ السلام کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں۔ ایسے اگر کسی معبود کی، معبودان باطلہ کی تردید کر رہا ہے تو یہ تردید کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے وہ سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر رہا ہے۔ ایسا قرآن کریم نے کئی جگہوں پہ کیا، یہاں پر خود موجود ہے کہ اللہ یہ تمام کام کرتا ہے، تمہارے معبود کیا کرتے ہیں ذرا بتلاؤ۔ تو اس طریقے کی بات کرنا یہ تو جائز ہے، درست ہے، لیکن اگر معبودان باطلہ کو تحقیراً ان کا یعنی حقارت کی نظر کے ساتھ ان کو حقیر سمجھتے ہوئے ان کا مذاق اڑانے کے لیے اگر ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو یہ کام ناجائز ہے۔ اس کی ایک آسان سی سادہ سی مثال امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ دیکھو مرزائی جتنے بھی ہیں، قادیانی جو ہیں، یہ سب کے سب کافر ہیں، ان کے کفر میں ذرہ برابر شک نہیں، اور ہر انسان کو یہ بات پتہ ہے۔ تو اگر کسی جگہ پر، کسی پلیٹ فارم پہ، کسی جگہ پہ کہنا پڑ جائے کہ بھئی مرزا قادیانی یا اس کی جماعت کے افراد قادیانی کافر ہیں تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ چل جائے فلاں شخص قادیانی ہے اور وہاں سے گزر رہا ہے اور اس کو گزرتا دیکھ کے ہر بندہ شور مچانا شروع کر دے قادیانی کافر، قادیانی کافر، تو یہ شور مچانا
یہ کافر کافر کا نعرہ لگانا یہ درست نہیں، اس کے اندر کفار کی یا فلاں معبودان باطلہ کی حقارت موجود ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم اس طریقے سے اس کا مذاق اڑاؤ گے، وہ اس کے بدلے میں مذاق میں تمہارے معبود اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی بات کر دے گا یا تمہارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر دے گا، جو کہ ناجائز ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کسی کو یہ لوگ پکارتے ہیں تم ان کو برا بلا نہ کہو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس لیے کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اللہ رب العزت کو بغیر جانے ہوئے دشمنی کے اندر اللہ کے بارے میں بری بری باتیں کہیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے ہر امت کے لیے اس کے اعمال کو مزین کر کے آراستہ کر کے پیش کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافر کو اس کی سزا فی الفور مل جائے گی، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سرکشی کا سامان کھول کے رکھا ہے، جاؤ جتنا جا سکتے ہو آگے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر توبہ کا تمہیں موقع مل جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت ان کو اس دنیا میں نہیں پکڑے گا، ان کی پکڑ آخرت کے اندر ہوگی۔ ہاں، کسی خاص موقع پہ کسی بندے کو اللہ پکڑ لے، یہ اللہ رب العزت کی ذات اس بات پہ قادر ہے، لیکن عمومی طور پر تمہارے ان سرکشیوں کا عذاب اور ان کی سزا تمہیں کل قیامت کے دن ہوگی۔ دنیا کے اندر تمہارے نام اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ یہاں سے ایک اصول پتہ چلتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ کسی گناہ کا سبب بننا یہ بھی گناہ ہے۔ انسان کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کے لیے گناہ کا سبب بن جائے، اس گناہ کا سبب بننا یہ بھی گناہ ہے۔ لہٰذا اس کے ذیل میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے کئی مسائل لکھے۔ مثال کے طور پہ ایک بات یہ لکھی کہ اگر ایک باپ کو پتہ ہے کہ اس کی اولاد مثال کے طور پہ نافرمان ہے یا اس حکم کو نہیں مانے گی، نافرمانی کرے گی، اب باپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کام کا حکم دوں گا اور اولاد نہیں مانے گی، اور جب نہیں مانے گی تو نافرمانی ہوگی، اور نافرمانی کی صورت میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگی، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اس باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایسے کام کا حکم نہ دے، بلکہ اس کو مشورتاً یہ کام کہے کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے یہ کام کر لو، اگر تم کر لو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر باپ اس بات کو جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کام کا حکم دیا اور بیٹا نہیں کرے گا تو گناہ کا مرتکب ہوگا، تو کسی کے گناہ کے مرتکب ہونے کا ذریعہ بن جانا یہ بھی گناہ کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر کوئی شخص کسی کو نصیحت کی بات کر رہا ہے، واعظ و نصیحت کر رہا ہے، کسی کو کوئی بات سمجھا رہا ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ سامنے والا اس کی نصیحت کو نہیں سنے گا بلکہ اس کی نصیحت کے مقابلے میں الٹی کوئی بات کر دے گا جس کے ذریعے سے مزید گناہ کے اندر مبتلا ہونے کی صورت ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ غصے کے اندر ہے اور اس کو کہا جائے بھائی تم سب چھوڑو نماز پڑھ لو، اب ایسے موقع پہ اگر اندازہ ہے کہ اس بندے کا غصہ اتنا تیز ہے کہ اللہ نہ کرے اس کی زبان سے نکل جائے گا نہیں پڑھتا نماز کیا کر لو گے، تو ایسے بندے کو اس موقع کے اوپر نماز کے پڑھنے کی ترغیب نہیں دی جائے گی، بلکہ ایسے کہا جائے گا اچھا بھائی میں تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس طرح سے کر کے گفتگو کی جائے گی۔ لہٰذا حکمت و بصیرت کے ساتھ نصیحت کی جائے کہ جس سے مزید گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ البتہ یہاں پر ایک اور بات حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ فرائض اور واجبات کو پورا کرنے کی صورت میں بھی انسان کے دین کا مذاق اڑایا جائے۔ مثال کے طور پہ صحابہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو قریش مکہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو فرائض اور واجبات کے اندر اگر ایسا اندیشہ ہو تو اس اندیشے کی پرواہ نہیں کی جائے گی، فرائض اور واجبات کو فی الفور اسی طریقے سے پورا کیا جائے گا، اس میں کفار کے مذاق اڑانے یا اللہ کی ذات کو برا بھلا کہنے یا دین اسلام کے شاعر کا مذاق اڑانے کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ فرائض اور واجبات سے ہٹ کر جتنے معاملات ہیں ان کے اندر دیکھا جائے گا حکمت کے ساتھ کہ کہیں میری بات کہہ دینے سے میرے اس عمل سے کوئی گناہ کا ذریعہ تو کسی کا نہیں بن جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم الی ربکم مرجعکم، پھر اس کے بعد ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اس کے بعد ان تمام لوگوں نے اللہ رب العزت کی جانب ہی لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اللہ رب العزت انہیں کھول کھول کے بتائے گا کہ تم دنیا کے اندر کیا اعمال کیا کرتے تھے۔
آگے ایک چھوٹی سی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ کی کہ آپ اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اللہ سے دعا کیجئے اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ اچھا اگر اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا گیا تو کیا تم اسلام لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں ہم اسلام لے آئیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو دو چوائس دی ہیں, دو آپشنز دیے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں گے, اور اس کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے جو کہ واقعتاً ان کی قسمت میں ایمان لانا نہیں ہے ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے, تو اب اگر یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو اللہ کا اصول ہے جس کو پہلے بھی ذکر کیا تھا ابتدائی سورت کے اندر کہ جب کوئی قوم منہ مانگا معجزے کی ڈیمانڈ کرے اور ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا کر دیا جائے اب بھی ایمان نہ لے کے آئے تو اللہ کی جانب سے عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے. آپ نے خود ڈیمانڈ کی تھے یہ معجزہ, اور اگر وہ معجزہ پورا ہو گیا اور تم ایمان نہیں لائے تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی قوم کو سزا کا مستحق ٹھہرا دیتے ہیں, ایسی قوم کو تہس نہس فرما دیتے ہیں. پچھلی تمام قوموں کے واقعات میں یہی بات ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں کر لیں, اس کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے جو کہ یقین ہے کہ یہ نہیں لے کے آئیں گے تو پھر ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا. اور دوسرا آپشن یہ کہ جتنی ساری معجزات آپ کو عطا کیے گئے, چاند کا 2 ٹکڑے ہونا, آپ کے ہاتھ میں پتھر کا کلمہ پڑ جانا, قرآن کریم سے بڑا معجزہ, آپ کی اپنی ذات خود ایک معجزہ, یہ اتنے سارے معجزات ان کے سامنے آ گئے. ان معجزات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ انہی پہ اکتفا کر لیں کہ بھائی اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو انہی معجزات کے اندر غور و فکر کر لو, اور اگر تم ایمان لے کے نہیں آنا چاہتے تو میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہوں, میں تمہیں لاٹھی چارج تو نہیں کر سکتا تمہارے اوپر کہ زبردستی تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کروں. لہٰذا آپ کے پاس اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 2 آپشنز ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا اور فرمایا کہ نہیں پھر میں اس بات کی دعا نہیں کروں گا. اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن کریم نے یہاں پہ بیان فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, یہ لوگ اللہ رب العزت کے نام کی بڑی زور و شور سے قسمیں کھاتے ہیں لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ, کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, تو ہم ضرور بے ضرور اس نشانی کے اوپر ایمان لے آئیں گے. قل, آپ ان کو جواب دے دیجئے انما الآیات عند اللہ, نشانیاں تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہیں, میرے ہاتھ میں تو نہیں کہ میں کسی قسم کا معجزہ دکھا سکوں. معجزہ تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے, تو نشانیاں تو ساری کی ساری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. وما یشعرکم, اور تمہیں اس بات کا وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون, اور اللہ رب العزت نے صحابہ کو مخاطب فرمایا جو اس بات کی تمنا کر رہے تھے کہ کاش یہ صفا پہاڑ سونے کا بن جائے, یہ سب کے سب اسلام لے آئیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا وما یشعرکم, تمہیں کیا معلوم, تمہیں کیا پتا, انہا اذا جاءت, کہ جب وہ نشانی آ بھی جائے گی لا یؤمنون, یہ لوگ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. لہذا ونقلب افئدتہم وابصارہم, ہم نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے, وابصارہم, اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیا ہے, کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ, جیسا کہ یہ پہلی بار ایمان نہیں لے کے آئے تھے. یعنی جو پہلی نشانیاں ان کے سامنے پیش کی گئی تھیں ان نشانیوں کو نہ صرف یہ کہ اس پہ ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ اس کا مذاق اڑایا, تو انہوں نے اپنے لیے غلط راہ خود مقرر کی ہے. جب انہوں نے اپنے لیے غلط راہ مقرر کر دی تو اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا, ہم نے بھی ان کی آنکھوں کو پھیر دیا, جیسا کہ یہ گویا ایمان لے کے آ ہی نہیں سکتے. وَنَذَرُهُمْ, اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے, فِي طُغْيَانِهِمْ, ان کی سرکشیوں کے اندر, يَعْمَهُونَ, کہ جن سرکشیوں میں یہ پڑے رہیں گے. یہاں سے بات پتہ چل گئی کہ اگر انسان اس بات کو چاہے کہ میں دین کی طرف آنا چاہتا ہوں اس کی کوشش کرے تو اللہ رب العزت اس کے راستے انسان کے لیے کھول دیا کرتے ہیں. اور اگر انسان اس بات کا فیصلہ کر لے کہ نہیں میں نے دین کی طرف نہیں آنا, میں نے دین کی باتوں کو نہیں سمجھنا, میں نے اسلام کی طرف نہیں آنا, میں نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارنی, تو اللہ رب العزت دوسری
طرف کے راستے کھول دیتے ہیں۔ انسان کا دل نیکی پہ لگنا یا نہ لگنا یہ اس کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے۔ اگر وہ اپنے لیے نیکی کے راستے کو چن لے گا اور اپنے آپ کو دوسری تمام چیزوں سے یکسو کر لے گا تو اس کا دل نیکی کے اندر لگے گا، اور اگر وہ اپنے دل کو خود بخود برائی کی طرف لگائے گا، برائی کے راستوں کی طرف لگائے گا، تو اس کا دل خود بخود نیکی سے برائی کی طرف پھر جائے گا۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے۔ لہٰذا یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے راستوں کی طرف اپنے دل کو لگاتے رہیں، اور جو راستے اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے والے ہیں ان تمام راستوں سے اپنے دلوں کو پھیر لیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اس دین کی طرف کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ اللہم یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے صرف قلوبنا علی طاعتک، میرے دل کو اللہ اے اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں کو بھی اپنی دین کے اوپر ثابت قدم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جناب سید یونس حسینی صاحب کی والدہ محترمہ علیل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔